مخفی ہے۔ یہ سارے جوابات گل لالہ میں موجود ہیں، اور انہی کو جاننے کے لیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی جانب، جس کو میں لالہ زار اقبال کا نام دیا ہے۔ لالہ زار، زار کا لفظ فارسی میں لاحقے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں کوئی چیز کثرت سے ہو، مثلا خارزار، گلزار، لالہ زار۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اقبال لالے سے مراد ایک ایسا انسان، خاص طور پر ایک ایسا بندہ خدا بھی لیتا ہے جس میں گل لالہ والی خصوصیات موجود ہیں۔ اس تناظر میں ایک لالہ زار وہ ہے جہاں لالے کے پھول اگتے ہیں، اور دوسرا لالہ زار یہ دنیا ہے جہاں اقبال کو گل لالہ کی طرح کے انسانوں کی تلاش ہے۔ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گل ایراں، وہی تبریز ہے ساقی، نہ نہیں ہے نوامید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اگر در مشت خاک تو نہادن دل صد پار خوناب باری، اگر انہوں نے تیرے جسم میں رکھا ہے ایک ایسا دل جو خون کے آنسو برساتا ہے اور 100 ٹکڑے ہوا ہے، ز ابر نو بہارن گریہ یموز کہ از اشک تو روید لالہ زاری، نہیں بہار کے بادل سے رونا سیکھ کہ تیری آنسوؤں سے لالہ زار ہو گئے، یعنی کہ لالہ زار کی آبیاری اگر اشکوں سے کی جائے گی تو ہی اس میں لالے کے پھول اگیں گے۔ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، نوا کو کرتا ہے موج نفس سے زہر آلودہ، زہر آلود وہ نئے نواز کے جس کا ضمیر پاک نہیں۔ پھرا میں مشرق و مغرب کے لالہ زاروں میں، کسی چمن میں گریبان لالہ چاک ہوں۔ مشرق و مغرب کے لالہ زاروں سے مراد یہاں مشرق اور مغرب کے وہ تمام ملک اور علاقے ہیں جہاں اقبال نے ٹریول کیا۔ جس طرح لالہ زاروں کی آبیاری کے لیے اشکوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح لالے کو داغ کے لیے محبت لازم ہے۔ خرام ناز پایا آفتابوں نے، ستاروں نے، چٹک گنچوں نے پائی، داغ پائے لالہ زاروں نے۔ یہ وہی داغ لالہ کی بات ہے۔ داغی کے سوزت در سینہ من، ان داغ کم سوکھ در لالہ زاران، وہ داغ جو میرے سینے میں سلگ رہا ہے، ایسے داغ تو لالہ زاروں میں بھی کم جلے ہوں گے۔ محفل ندارت ساقی ندارت، تلخی کے سازت بے قراران، نہ ایسی محفل موجود ہے نہ ایسا ساقی جہاں بے قرار لوگوں کے ساتھ تلخ شراب پی جا سکے۔ یہ داغ کون سے ہیں، کس طرح وجود میں آتے ہیں، یہ محفل کون سی ہے اور یہ ساقی کون ہے؟ اب اگر یہ دنیا لالہ زار ہے تو اس میں رہنے والے لوگ عام طور پر اور مسلمان خاص طور پر اقبال کے گل لالہ ہیں۔ جس طرح لالے کے پھول کو عام پھولوں پر فوقیت حاصل ہے، اس طرح وہ انسان جو باقی لوگوں سے عقل اور شعور میں بڑھ کر ہے، وہ اقبال کے لالہ زار کے گل لالہ ہے۔ لیکن جو بات یہاں غور طلب ہے وہ یہ کہ اقبال کے اس لالہ زار میں اگنے والا ہر پھول گل لالہ نہیں۔ اقبال کے ٹیولپ کی خاصیت کچھ خاص ہے۔ وہ جاننے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دور حاضر میں یعنی موجودہ دور کا گل لالہ کیا ہے اور اس پر اقبال کی تنقید کیا ہے۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزار لالہ و گل ہے ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلیم نہیں ملتی۔ پہلی خصوصیت جو آج کے لالے میں نہیں ملتی وہ وفا ہے۔ کس سے وفا؟ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم یہاں کا لالہ بے سوز جگر۔ لالے کا ساب ہنگامہ ہونے کے لیے سوز جگر کا ہونا ضروری ہے۔ وفا کے بعد یہ دوسری خصوصیت ہے جو لالے کے لیے لازم ہے اور دور حاضر کے لالے میں جس کی کمی ہے۔ نہ ماند آن تاب و تب در خون نابش، نہ روید لالہ از کشت خرابش۔ اس کے خالص خون میں پہلی سی حرارت باقی نہیں، اس کے ویران کھیت سے لالے نہیں۔ نیام او تہی چون کے سائے یوں بتا کے خانے ویران کتابش۔ اس کی نیام اس کے بٹوے کی طرح خالی ہے اور اس کی کتاب اس کے ویران گھر کے طاق میں رکھی ہوئی۔ اقبال نے دور حاضر کے مسلمان پر تنقید کی ہے کہ اس کا خون اتنا سرد ہو گیا ہے کہ اس کے لالہ زار بھی ویران ہو گئے۔
یہاں غور طلب بات یہ کہ خون کی حرارت سے بھی گل لالہ کا تعلق ہے، یعنی وفا سوز جگر کے بعد یہ خون جگر تیسری چیز ہے جو لالے کے لیے اہم ہے۔ اور اب خون جگر کیا ہے؟ یہ سارے سوالات ایکومولیٹ ہوئے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں۔ کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ اقبال کو جو لالہ درکار ہے اس کے لیے نہ صرف جگر سوزی ضروری ہے بلکہ داغ جگر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ جگر سوزی کیا ہے اور اس کا داغ جگر سے کیا تعلق ہے؟ نواز سینہ مرغ چمن برد زخون لالے سوز کہن برد، اس بلبل کے سینے سے نغمہ چھین لیا، لالے کے خون سے اس کا پرانا سوز ختم کر دیا۔ بعین مکتب بعین دانش چے نازی کہ نان در کف نداد و جان زد تن برد۔ تو ایسے مکتب اور ایسی تعلیم پر کیا فخر کرتا ہے کہ جس نے تجھے روٹی تو نہ دی الٹا بدن سے جان بھی نکال دی۔ یعنی دور حاضر کا علم اور درس گاہیں لالے کی نشو و نما کے لیے ناکافی ہیں۔ اقبال ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ لالا این چمن آلودہ رنگ است ہنوز، سپر از دست مینگاز کے جنگ است ہنوز۔ اس باغ کا لال ابھی تک آلودہ رنگ ہے، تو ہاتھ سے ڈھال نہ رکھ کیونکہ جنگ ابھی باقی ہے۔ ای کے آسودہ نشینی لب ساحل پر خیز کہ تیرا کار بگرداب و نہنگ است ہنوز۔ اے کہ تو جو ساحل پر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کہ تیرا گرداب اور ابھی مگرمچھوں سے مقابلہ ہونا باقی ہے۔ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کے تیرا چہرہ تابناک نہیں، کہ ہم پڑھیں ابھی، یعنی کہ وفا خون جگر سوز جگر اور داغ جگر یہ سب کچھ بھی ہوں، لیکن اگر گریبان لالا یعنی پھرا میں مشرق و مغرب کے لالا زاروں میں کسی چمن میں گریبان لالا چراغ نہیں، تو یہ بھی ایک کرائٹیریا ہے اقبال کے گل لالا۔ یہ تو تھی تنقید دور حاضر کے لالا اور لالا زاروں میں۔ اب وہ کون سا لالا ہے جو اس دور میں اقبال کا مقصود ہے؟ جس طرح مولانا روم کو ایک مثالی انسان کی تلاش ہے اور جس کے ذکر سے اقبال نے مثنوی اسرار خودی کو شروع کیا ہے، اسی طرح اقبال کو بھی ایسے ہی لالا روح انسان کی تلاش ہے۔ اقبال کے تصور لالا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اقبال نے لالے کا ذکر کن زاویوں سے کیا ہے۔ اقبال نے لالے کی ایک عام پھول کے زاویے سے بھی وضاحت کی ہے، اس کے رنگ پر بھی گفتگو کی ہے، اور سب سے زیادہ اور اہم بحث کو لالا کے فلسفہ حیات پر کی۔ اب ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بحث ہے کیا۔ یہاں ذہن میں رکھنے کی بات یہ کہ یہ درجہ بندی اور تقسیم میں نے لالے کے فلسفے تک پہنچنے کے لیے خود کی۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جہاں بھی پھول کا ذکر ہوگا وہاں فلسفے کا ذکر نہیں ہوگا، بلکہ عین ممکن یہ ہے کہ جہاں بھی لالے کا ذکر ہو وہاں پھول کا بھی ذکر ہو اور وہاں رنگ کا بھی ذکر ہو۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھول کا زاویہ کیا ہے۔